کوے کی مدد سے لاش کو چھپایا گیا۔ یہ پورا ایک واقعہ ہے، قرآن پاک کے اندر ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، انسانیت کی جو ابتدا ہوئی ہے کہ آپ کے ہاں ایک حمل کے اندر ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتا، پھر دوسرے حمل کے اندر بھی اسی طرح ایک لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے، تو ان لڑکے اور لڑکی کا نکاح کر دیا جاتا کہ جو پہلے حمل کے اندر لڑکی ہوتی تھی، دوسرے حمل کے ساتھ لڑکا جو پیدا ہوتا اس کے ساتھ نکاح کر دیا جاتا۔ تو آپ کی اولاد اس طرح چلتی رہی۔ حضرت حابیل اور قابیل یہ آپ کے بیٹے ہیں۔ حضرت قابیل اور حضرت حابیل، ایک حمل کے اندر حضرت قابیل پیدا ہوئے، ان کے ساتھ ایک بہن، اور دوسرے حمل کے اندر حضرت حابیل اور ان کے ساتھ ایک بہن۔ اب اس اصول و طریقہ کار کے مطابق جو حضرت قابیل کے ساتھ لڑکی پیدا ہوئی اس کا نکاح ہونا ہے حابیل کے ساتھ، اور جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی اس کا نکاح ہونا ہے قابیل کے ساتھ۔ لیکن قابیل نے انکار کر دیا، اس نے کہا میں نے اس کے ساتھ نکاح نہیں کرنا، بلکہ جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے میں اسی کے ساتھ ہی نکاح کروں گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ یہ تمہارے لیے حلال نہیں، اس کے ساتھ قابیل کا نکاح ہو سکتا ہے، تمہارا نہیں ہو سکتا۔ تو سمجھانے کے بار بار اس نے انکار کیا، تو پھر آدم علیہ السلام نے ان کو ایک طریقہ بتایا، فرمایا چلو ایسا کرو کہ قربانی کرو، دونوں قربانی کرو، رب کی بارگاہ کے اندر جس کی قربانی پیش ہو جائے گی وہ اس لڑکی سے نکاح کر لے گا جس کے ساتھ قابیل کہہ رہا تھا۔ تو انہوں نے قربانی کی، اور قربانی کا طریقہ بھی کیا ہوتا تھا اس وقت کہ خود جانور قربان کر کے یا کوئی بھی صدقہ خیرات کر کے بندے خود نہیں کھاتے تھے، خود استعمال نہیں کرتے تھے۔ یہ تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز ہے کہ قربانی بھی خود کرتے ہیں، صدقہ خیرات بھی خود کرتے ہیں، اور اس کو استعمال بھی اپنے اس کو خرچ بھی خود کر لیتے ہیں، رب کی بارگاہ کے اندر قبولیت کا درجہ پا لیتا ہے۔ اس وقت طریقہ کار یہ تھا کہ وہ جا کر جو بھی قربانی کرتا، صدقہ خیرات کرتا، وہ باہر جا کر رکھ دیتے، اونچی جگہ پر، پہاڑ پر کہیں بھی رکھ دیتے، تو آسمان سے آگ آتی تھی، آ کر اس کو اٹھا لے جاتی تھی، جلا دیتی تھی، تب اس کا پتہ چلتا تھا یہ قبول ہوئی ہے۔ تو ان دونوں نے قربانی کی، تو حضرت حابیل کی جو قربانی تھی اس کو آسمانی آ گئی، اٹھا کر لے گئی، جو قابیل کی قربانی تھی اس کو نہیں اٹھایا گیا۔ تو اب ان کو پتہ چل گیا، تو انہوں نے کہا کہ دیکھے جی تیری قربانی قبول نہیں ہوئی، لہٰذا تو اس لڑکی سے نکاح نہیں کر سکتا، اس سے حابیل کا نکاح ہوگا۔ لیکن وہ قتل پر تل گیا، اس نے کہا نہیں میں نے تو اس کو قتل کر دینا ہے اب حابیل کو، حتیٰ کہ قرآن پاک کے اندر پورا واقعہ موجود ہے۔ اس نے حابیل کو قتل کر دیا، سب سے پہلا قتل انسانیت کا، پہلا خون جو بہا گیا انسانیت کا، وہ قابیل نے اپنے بھائی حضرت حابیل کو قتل کیا ہے۔ اب اس کے بعد یہ پریشان ہو گیا، قتل تو کر دیا، اب اس کو سزا کیا ملی کہ 1 سال تک یہ اپنے بھائی کی لاش کندھے پر اٹھائے پھرتا رہا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب اس کا کرنا کیا ہے، دفنانا ہے، چھپانا ہے، اس کو کیا کرنا ہے، وہ اس کو اپنے کندھے پر اٹھائے پھرتا رہا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے 2 کوے بھیجے، اس کوے نے ایک کو مارا اور پھر زمین کریدی، اس کے اندر ایک گڑھا سا کھودا، اس کے اندر دوسرے اس کوے نے اس کو زمین کے اندر ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ تو اب قابیل نے دیکھا کہ ایک کوا اپنے دوسرے کوے کو کس طرح زمین کے اندر دفن کر رہا ہے، تو اسی طریقے کو دیکھ کر انہوں نے پھر قبر کھودی اور اس اپنے بھائی کو زمین کے اندر دفن کر دیا۔ تو اس طرح گویا یہ ایک کوے کی مدد سے لاش کو دفن کیا گیا۔ لیکن یہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اب پہلا قاتل قابیل ہے، انسانیت کا سب سے پہلا جو قتل ہوا ہے وہ حابیل ہوا ہے، قاتل قابیل تھا۔ اب قیامت تک حدیث پاک کی روشنی کے اندر پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اسلام کے اندر اچھا طریقہ ایجاد کرتا ہے اور اس پر عمل کیا جائے تو قیامت تک جو بھی اس پر عمل کرتا رہے گا اس ایجاد کرنے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا، اور جو کوئی برا طریقہ ایجاد کر کے جائے اور اس پر عمل ہوتا رہا قیامت تک اس کا وبال بھی اس پر پڑتا رہے گا۔